بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ممبر کی تاریخ سنیے۔ ممبر 8 ہجری میں بنایا گیا۔ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے پاؤں مبارک دوسری سیڑھی پر رکھتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ازراہ ادب دوسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو تقریر کے وقت پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، مگر جب بیٹھتے تو پاؤں زمین پر رکھ لیتے۔ اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو 6 سال تک وہ اسی پر کاربند رہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہی بیٹھنے لگے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کروا دیا، لیکن اصل ممبر نبوی کو اضافے کے اوپر ہی رکھا گیا۔ اس طرح بیٹھنے والی جگہ سمیت ممبر کی 9 سیڑھیاں بن گئیں۔ خلفاء 7ویں سیڑھی پر بیٹھتے تھے، جو کہ اصل ممبر نبوی کی پہلی سیڑھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھتے تھے۔ پھر ممبر اسی حالت پر رہا یہاں تک کہ 654 ہجری یعنی 1256 عیسوی میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور ممبر جل گیا۔ اس کی جگہ یمن کے بادشاہ ملک مظفر کا بنا ہوا ممبر رکھا گیا۔ ممبر کی تبدیلی کئی مرتبہ ہوئی۔ آخری ممبر سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 ہجری میں بطور تحفہ بھیجا۔ یہ انتہائی خوبصورت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ممبر اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ ممبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ کے یہ فرمودات اس کے بلند مرتبے کو واضح کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي۔ میرے گھر اور منبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ جنت کا باغیچہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نزول رحمت اور حصول سعادت کے لحاظ سے یہ جگہ جنت کے باغیچے کی طرح ہے، کیونکہ وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میں عبادت جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ظاہری مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً جنت کا حصہ ہوگا، یعنی قیامت کے بعد یہ حصہ جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ علماء نے یہ سبھی مطالب بیان کیے ہیں۔ منبر کے عظیم المرتبت ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو کر جھوٹ بولے گا اسے سخت ترین عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پاس قسم کھانے کو جائز رکھا ہے، مگر اس مقدس جگہ پر جھوٹ بولنے والے پر سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ سنن ابی داود میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ وہ قسم ایک تازہ مسواک ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے گا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم میں جانا لازمی ہوگا۔ امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کو صحیح کہا ہے۔ امام نسائی نے سیدنا ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے، جس شخص نے میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان بھائی کا مال حاصل کیا، اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔ اللہ تعالی اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا نہ فرض۔